السلام علیکم، میں ہوں عدیل عارف اذان ٹی وی سے۔ آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالواحد صاحب موجود ہیں اور میں ان سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے اور علیحدگی ہوتی ہے تو جس کے پاس بچے ہوتے ہیں اس کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بچوں کو دوسرے پیرنٹ سے محروم کیا جائے، اور صرف محروم نہیں کیا جائے بلکہ بچوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں دوسرے پیرنٹ کے خلاف نفرت ڈالی جائے اور ان سے دور کیا جائے۔ تو آخر اس طرح کا جو عمل ہے، شریعت اس کو کس طرح دیکھتی ہے، اور کیا ایسے پیرنٹ کے لیے یا ان کے معاونین کے لیے کوئی ایسی وعیدیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو مطلب قرآن و سنت میں اس کے حوالے سے کیا ہدایت موجود ہے؟ تو اس حوالے سے میں مفتی عبدالواحد صاحب سے سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عدیل صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اس بات کو جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور گناہ کی لسٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی والدین ایسا کرتے ہیں، بیوی ایسا کرتی ہے کہ بچوں کو اپنے باپ کے خلاف ورغلاتی ہے، یا باپ ایسا کرتا ہے کہ بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رشتہ داری نبھانا یہ فرض ہے، فرض، جیسے ہم پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے رشتہ داری نبھانا یہ فرض ہے۔ اور رشتہ داری نبھانا اور دو انسانوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا یہ اتنا اہم ہے کہ جھوٹ بولنا جو کبیرہ گناہ ہے، اگر آپ دو انسانوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں اور دو انسانوں کے درمیان آپ جو ہے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایسے موقع پر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ جھوٹ بول کر ان دو آدمیوں کے تعلق کو استوار کر سکتے ہیں۔ تو رشتہ داری نبھانے کی اہمیت یہاں سے پتہ لگتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اس رشتہ داری نبھانے کی اہمیت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ متعدد آیتوں کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور رشتہ داری توڑنے اور توڑوانے والے پر سخت لعنت اور وعید فرمائی ہے۔ سورہ محمد کے اندر آپ تیسرے رکوع میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے، لَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح سورہ رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتہ داری توڑوانے والے شخص پر لعنت فرمائی ہے، سورہ رات کے اندر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں ابتدائی رکوع کے اندر ہی، تیسرے چوتھے رکوع کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ فسق کے اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ جب وہ ہدایت کی چیز جو قرآن ہے اس کو وہ پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت کے بجائے اس سے گمراہی ملتی ہے۔ یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے، اور اللہ کی لعنت کے اثر کی وجہ سے ہدایت کی جو چیز ہے، یعنی قرآن مجید سب سے بڑی ہدایت والی چیز جس کو اللہ نے ھدی للعالمین فرمایا، وہ ہدایت والی کتاب جو ہے اس کے لیے گمراہی کی کتاب بن جاتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو ایسی یہ بیماری ہے، یہ ایسی رشتہ داری کاٹنا اور توڑنا یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور اس کی لعنت کا اثر پھر یہ ہے کہ حدیث میں کہ ایسی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کی ایک اور حدیث میں کہ اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کی نحوست صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے کے اندر، جس گھر کے اندر یہ شخص جو کہ رشتہ داریوں کو کٹوا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، خود آپ علیہ السلام فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، ایسے شخص پر، ایسی قوم کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، یہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہدایت کی چیزیں ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ وعیدیں تو ترک صلاۃ کے اوپر بھی نہیں ہیں، جو وعیدیں جو ہے رشتہ داری توڑنے اور توڑوانے کے اوپر ہے۔ پھر یہ شخص، یہ مرد یا یہ عورت جب رشتہ داری لازماً توڑے گا اور بچوں کو ورغلائے گا تو وہ اس میں غیبت کرے گا، غیبت خود کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان باندھے گا، بہتان خود کبیرہ گناہ ہے، اور وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا خود کبیرہ گناہ ہے،
اور پھر وہ ان معصوم بچوں کو والدین کا نافرمان بنائے گا، تو بچوں کو والدین کا نافرمان بنا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب بنانے والے یہ شخص ہیں، تو یہ خود جو ہے جب تک وہ والدین کی نافرمانی کرتے رہے گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو اگر ہم اس کی تفصیل کریں تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے بہت ہی زیادہ اکبر الکبائر گناہ ہے، جس کو ہمارے اس معاشرے کے اندر معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کتاب النکاح کے اندر کہ اگر کوئی شخص کسی کے ملازم کو کسی دوسرے کے خلاف جو ہے برانگیختہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے۔ کہ جو کسی کے ملازم اور غلام کو مالک کے خلاف برانگیختہ کرتے ہیں، اس کے کان بھرتا ہے، تو اس آدمی کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو والد اور والدہ کے خلاف بچوں کے کان بھرنا، اس آدمی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو بہرحال یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا مفتی صاحب سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو پیرنٹ ہے جو اس طرح کا عمل کر رہا ہے، جیسے جو آپ نے بتایا کہ گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کے ساتھ جو اس کے معاونین ہیں، اگر اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس کا ساتھ اس عمل میں دیتے ہیں کہ دوسرے پیرنٹ سے بچوں کو محروم کیا جائے اور ملک سے فرار ہو جائیں بچوں کو لے کر، یا تو ملک میں رہتے ہوئے بچوں کو ان سے دور کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، تو جو لوگ ان کے معاونین ہیں کیا وہ بھی برابر کے گنہگار ہوں گے یا صرف وہی جو پیرنٹ ہے وہ ہوگا؟ جی، اس کا جواب بھی واضح اور بدیہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ جو آدمی جو مجرم کے ساتھ اس جرم کے اندر شریک ہوتا ہے، تو جیسے ہی مجرم گناہ گار ہوتا ہے، اس کے شرکاء جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، وہ بھی اس جرم کے اندر ویسے ہی ملوث ہیں۔ اور بلکہ ان لوگوں کو جو اس کے معاونین ہیں، شریعت کا تو قاعدہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اور یہ لوگ جو ہے برائی کا حکم کر رہے ہیں اور اچھائی سے روک رہے ہیں، یہ تو وہی حالت ہو گئی جو یہودیوں کی تھی، اور جس کی وجہ سے 90 سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر عذاب آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگوں کو برائی کا حکم کرنے لگے تھے اور اچھائی سے منع کرنے لگے۔ تو یہ معاونین یہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اگر یہ اس گناہ کے کام کے اندر اور اس ناجائز کام کے اندر جو ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کو ترقی دیتے ہیں۔ بلکہ ان کو چاہیے، خیر خواہی اسی کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں کی مدد کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا تأخذ فوق یدہ، آپ اس کا ہاتھ روک دو، اس کو ظلم سے آپ ہاتھ اس کا روک دو گی، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو اس کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنے والے وہ بھی اپنی خیر منائیں، وہ بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔